بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 211 ہے۔ اس سبق کے اندر ہم اگر غلام آزادی کے بعد مر جائے تو کیا حکم ہے، اور اسی طرح عصبہ کی اقسام اور یتیمی کب تک رہتی ہے، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحکم عن عبد الله بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ ان ابنة لحمزة اعتقت مملوكا فمات فترك ابنة فاعطى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الابنة النصف واعطى ابنتا حمزة النصف۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی نے غلام آزاد کیا، فماتا وہ فوت ہو گیا، فترک ابنتن تو اس نے اپنے پیچھے ایک بیٹی چھوڑی، فآت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وراثت میں سے الابنتا النصف آدھا مال جو ہے وہ اس کی بیٹی کو دے دیا، اور آدھا مال وآتا ابنتا حمزة النصف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کو دے دیا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر دو باتیں جو ہے وہ قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ راوی حدیث ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جن کا نام فاطمہ یا عمارہ ہے، بعض روایات میں فاطمہ آتا ہے اور بعض میں عمارہ آتا ہے، یہ دونوں اخیافی بہن بھائی تھے۔ ان کی والدہ ایک تھی اور والد جدا جدا تھے، یعنی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی غزوہ احد کے اندر، تو اس وقت جو ان کی بیوی تھی سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے بعد پھر حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ یا عمارہ، اور پھر جب انہوں نے حضرت شداد سے نکاح کیا تو اس سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ابن شداد ہے، اور وہ راوی حدیث ہیں۔ تو علم الفرائض کی جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے مطابق یہ دونوں آپس میں اخیافی بہن بھائی بنتے ہیں، یعنی والدہ ایک ہو اور والد الگ الگ ہو تو وہ بہن بھائی جو ہوں گے وہ اخیافی بہن بھائی بنیں گے۔ اب اس میں حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن شداد جو ہیں وہ حضرت شداد بن الحاد کے بیٹے ہیں، لیکن والدہ دونوں کی ایک ہیں، سلمہ بنت عمیس یا سلمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں کی والدہ ایک ہیں اور والد جدا جدا ہے، تو لہٰذا یہ اخیافی بہن بھائی ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات گزر چکی ہے، ہم نے گزشتہ سبق میں بھی پڑھی ہے کہ میت کا ترکہ جب اس کے ترکے سے حقوق ادا کر دیے جائیں، تجہیز و تکفین ہو جائے، تو اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذوی الفروض کو ان کے حصے جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں۔ ان پر اگر وہ پورا تقسیم ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر پورا تقسیم نہ ہو، مال بچ جائے تو وہ عصبہ میں تقسیم ہوگا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے۔ اب عصبہ جو ہے، عصبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عصبہ نسبی ہوتے ہیں اور ایک عصبہ سببی ہوتے ہیں۔ عصبہ نسبی جیسے کہ باپ ہے، وہ عصبہ نسبی ہے، بیٹا اگر فوت ہوا تو اس کا عصبہ جو ہے وہ باپ ہے، باقی ورثاء کی بنسبت باپ جو ہے وہ سب سے قریبی رشتہ ہے، تو وہ عصبہ نسبی کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو عصبہ سببی ہے، اس سے مراد غلام کا وہ آقا ہوتا ہے جو اسے آزاد کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو آقا ہے اس کو ہی ذوی الفروض کو حصے دینے کے بعد بقیہ مال دیا جاتا ہے، کیونکہ اسی نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ غلام کی ولا کا وہ زیادہ حقدار ہے، اور وہ عصبہ بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ مال دے دیا جائے گا۔
اگر اکیلا ہے وہ غلام کے کوئی اور ورثاء ذوی الفروز میں سے موجود نہیں ہے تو اس کو سارا مال دے دیا جائے گا. تو یہی حکم جو ہے وہ عصبہ نسبی کا بھی ہوگا. یعنی کہ اگر عصبہ سببی جو ہے اس کا جب وہ غلام فوت ہوا تو اس کا جو عصبہ بنتا ہے وہ آقا بنتا ہے. غلام کے طرح کا تقسیم ہوگا اگر اس کے رشتہ دار موجود ہوں, ذوی الفروز باقی موجود ہوں تو ان کو دیا جائے گا. اگر وہ موجود نہیں ہے, صرف اکیلا آقا موجود ہے, تو سارا مال اس کو دے دیا جائے گا. تو اسی طرح عصبہ نسبی جو ہے اس صورت میں بھی اگر دیگر ذوی الفروز موجود نہیں ہوتے تو سارا مال عصبہ نسبی کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے, اس کے حصے میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا جس طرح عصبہ سببی سارے مال کا حقدار ہوتا ہے, اسی طرح عصبہ نسبی بھی جو ہوتا ہے وہ بھی سارے مال کا حقدار ہوتا ہے اگر ذوی الفروز میں سے کوئی موجود نہ ہو. اب اسی تفصیل کو ذرا ذہن میں رکھ کر اس حدیث پر غور کریں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو صاحبزادی تھی انہوں نے غلام آزاد کیا, تو وہ غلام فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا تو اس کے ورثاء میں سے اس کی بیٹی موجود تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوی الفروز ہونے کی وجہ سے نصف حصہ اس کو دے دیا, ان کی بیٹی کو, جو کہ اس غلام کی بیٹی تھی, اور نصف حصہ جو ہے وہ ان کو مل گیا جو حضرت حمزہ کی صاحبزادی تھی. تو اس صورت میں جو بیٹی کو ملا ہے وہ ذوی الفروز ہونے کی حیثیت سے ملا ہے جو غلام کی بیٹی تھی, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی ان کو آدھا عصبہ ہونے کی وجہ سے ملا ہے. تو لہٰذا وہ عصبہ سببی تھی اس غلام کی, کیونکہ اس غلام کو انہوں نے آزاد کیا تھا. تو لہٰذا جب انہوں نے آزاد کیا تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر تو اس غلام کے ورثاء میں سے کوئی موجود ہو تو اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا, اور باقی مال جو ہوگا وہ عصبہ کو دیا جائے گا. تو عصبہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کی بیٹی ہے, جو کہ حضرت فاطمہ یا حضرت عمارہ جن کا نام ہے, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا حصہ دے دیا. کیونکہ اگر غلام کی بیٹی جو فوت ہوا ہے وہ موجود نہ ہوتی تو اس صورت میں بھی سارا مال حضرت حمزہ کی بیٹی کو ملتا, حضرت فاطمہ کو, کیونکہ اس وقت وہ عصبہ سببی صرف اکیلی موجود ہوتی, ان کی بیٹی اگر موجود نہ ہوتی. اور اگر ان کے ورثاء میں سے کوئی موجود ہو, جیسا کہ اس غلام کی بیٹی موجود ہے ذوی الفروز میں سے, تو ذوی الفروز میں سے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ نصف ہے, آدھا حصہ بنتا ہے. تو آدھا ان کو دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آدھا جو ہے وہ ما بقیہ جو ہے, یعنی کہ جو باقی مال بچ جائے گا اس کو عصبہ سببی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. چونکہ کوئی اور رشتہ دار موجود نہیں تھا, بیٹی موجود تھی, بیٹی کو اس کا حصہ مل گیا. ما بقیہ جو ہے وہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو دے دیا, جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. اور حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ وہ مرنے والے کے اخیافی بھائی نہیں تھے, بلکہ حضرت حمزہ کی بیٹی کے اخیافی بھائی تھے, حضرت فاطمہ یا حضرت عمارہ کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس وجہ سے بھی کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ عصبہ نسبی عصبہ سببی میں سے بھی کچھ نہیں تھے, اس وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں دیا. وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الهيثم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا عدل من كان يعول اموال اليتامى فلم يقربوها وشق عليهم حفظها وخافوا الاسم على انفسهم فنزلت الآية فخفف عليهم ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم الآية. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامى, جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں, بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عن قریب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. عدل من کان یعول اموال الیتامى فلم یقربوها, تو یتیموں کے مال کی سرپرستی کرنے والے پیچھے ہٹ گئے,
فلم یقربوها اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکے، وشق علیہم حفظها کیونکہ انہیں اس کی حفاظت سخت گراں محسوس ہوئی، وخافوا الاسم علی انفسہم اور انہیں خود پر گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہنے لگا، فنزلت الآیت فخفف علیہم لہٰذا اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان پر تخفیف جو ہے وہ ہو گئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ کہ وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اصلاح لہم خیر، اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر اپنا مال جو ہے وہ تم اپنا مال ان کے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اور اگر اپنا مال تم ان کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہاں پہ اس معنی کو پورا کرنے کے لیے میں نے جو بقیہ حصہ ہے اس کو بھی پڑھ دیا، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ روایت واضح ہے اپنے ترجمے سے ہی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام جو چونکہ خوف خدا کا مظہر تھے صحابہ کرام، اور وہ اپنے لیے کسی یتیم کا مال جو ہے وہ مجبوری میں بھی استعمال کرنا جو ہے وہ حلال نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں جو ہے وہ خوف خدا بالکل ہی نہیں رہا، جو اپنے یتیم بتیجوں اور اپنے یتیم رشتہ داروں کی جائیداد پر قبضہ کرنا جو ہے وہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اور یتیم جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہم اپنے آج کل اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کا سامان کر رہا ہے۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں اور یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کے لیے یہ سخت وعید ہے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے یتیموں کے اموال میں کہیں گڑبڑ نہ ہو، کہیں جو ہے وہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ اصلاح تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنا مال ان کے مال کے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ ان کا مال کھا جاؤ، ان کے مال کو ہضم کر جاؤ اور کچھ پرواہ بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے مال بحفاظت طریقے سے بلوغت کے بعد ان کے حوالے کر دینے چاہیے، اور ان کے مال میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کا مال نہ حق طریقے سے کھایا تو پھر گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں، یہ وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن محمد بن المنکدر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتم بعد الحلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ دراصل دنیا میں آنے کے بعد انسان پر دو قسم کے زمانے گزرتے ہیں، ایک تو بلوغت سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے اور دوسرا بلوغت کے بعد کا زمانہ ہوتا ہے۔ شریعت نے ہر ایک کے اپنے اپنے اصول اور ضوابط متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ بلوغت سے پہلے کسی بھی معاملے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا، یہ اصول ہے، اور نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ والدین کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، گناہوں کا اندراج نہیں ہوتا، برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ لہٰذا بلوغت سے پہلے کا یہ اصول ہے کہ نہ جو ہے وہ برائیاں لکھی جائیں گی اور نہ ہی کسی معاملے کا اعتبار ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی وہ بے و شرا کر دے بچہ یا طلاق دے دے تو اس کے ان معاملات کا اعتبار نہیں ہوتا، بلوغت سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیکی جو ہے وہ والدین کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ البتہ بلوغت کے بعد نیکی اور برائی بھی لکھی جاتی ہے، اور انسان چونکہ خود مختار ہو جاتا ہے ہر معاملے میں، تو لہٰذا اس کی نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور ان پر جو ہے وہ سزا کا جو ہے وہ گناہوں پر اور برائیوں پر سزا کا قانون بھی جو ہے وہ اس پر جاری ہوگا۔ تو لہٰذا اسی لیے بلوغت کے بعد جو ہے وہ یتیمی بھی نہیں رہتی، یہ بھی ایک اصول ہے۔
اگر کسی کا والد بلوغت سے پہلے مر گیا تو وہ یتیم تو کہلائے گا، لیکن جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو یتیم نہیں کہیں گے، وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہے جس کا بلوغت کے بعد والد فوت ہوا تو وہ بھی یتیم جو ہے وہ نہیں کہلائے گا، اس کو بھی یتیم نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کے اندر یتیموں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اس لیے جو ہے وہ شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے کہ اس حد کے بعد جو ہے وہ یتیم جو ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ بلوغت کی حد ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ بندہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا جائے، ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر جو ہے وہ دنیا میں ہر دوسرا شخص یہ کہتا پھرے کہ میں یتیم ہوں، اور یتیموں کے حقوق جو ہے وہ لینا شروع کر دے، تو اس طرح جو ہے وہ یتیموں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والی بات ہو جائے گی۔ لہٰذا شریعت نے دونوں زمانوں کے الگ الگ اصول متعین کیے ہیں۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن شداد اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ نمبر 2، یتیمی کب تک رہتی ہے اور یتیم کا مال کھانے والے کے لیے کیا وعید نازل ہوئی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔